تو ذرا یہ بتائیں گے کہ آپ پاکستان سے گئے اور پھر واپس آ گئے، واپس کیوں آئے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اپنی یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی کے بہاف پہ جناب حامد میر صاحب اور ان کے پروگرام کیپٹل ٹاک، باقی جو ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ ایک بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع کے اوپر آج گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ اس وقت خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. میں خود بھی 2001 میں انگلینڈ گیا اپنے ماسٹرز کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے. تو میں نے جب اپنا تھیسس کمپلیٹ کیا تو مجھے ایک آفر ہوئی کہ آپ یہیں پہ ریٹین کریں. میری یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے انہوں نے کہا کہ آپ اسی یونیورسٹی میں رہیں، ہمارے ساتھ کام کریں. مجھے انہوں نے ایڈوائزرشپ دی، انہوں نے کہ جی آپ یہاں پہ کام کرتے رہیں، ہم آپ کی نیشنلٹی کے لیے بھی کیس بھجوا رہے ہیں. اور جن دنوں میرا وہ اوتھ کا کیس تھا تو اچانک میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا، میری بیوی میرے ساتھ تھی، کہ ہم نے پاکستان جانا ہے، یہ ملک ہمارا نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم یہاں واپس آئے اور اس جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں یہ ابھی اس وقت کمپلیٹ نہیں تھی، یہ بالکل ویران میدان تھا جو ہم نے 98 میں پرچیز کر لیا تھا. اس کی یہ تعمیرات ہم نے شروع کی اور آج یہ ہے کہ یہ ایک پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے وائس چانسلر ڈاکٹر اسٹیو پیٹٹ پاکستان آئے، یہاں پہ آ کے انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہمیں واپس کریں. ہم نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے ان کو اپنی یونیورسٹی میں رکھنا ہے اور اس کو آگے لے کر جانا ہے. تو یہ بندہ ایسا عجیب ہے کہ وہاں سے بھاگ آیا ہے. آپ کون سی یونیورسٹی چھوڑ کے واپس آئے تھے؟ یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر میں. اچھا جی. تو میں وہاں سے چھوڑ کے آیا اور وہ ڈاکٹر اسٹیو پیٹٹ یہاں پہ آئے میرے پیچھے، اور ہمارے ڈاکٹر حسن مراد مرحوم کو کہا کہ یہ بندہ ہمیں چاہیے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں جانا، یہ میرا ملک ہے، میری پہچان یہ ہے، میرا انگلستان میرا ملک نہیں ہے اور نہ میری پہچان بن سکتا ہے. تو الحمدللہ اس ڈاکٹر اسٹیو پیٹن نے وہاں پہ ہماری تمام اس فیکلٹی کے بارے میں کہا کہ جی میں نے اس سے بڑا لائل آدمی نہیں دیکھا کہ جو اس کے لیے. تو یہ ایک ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے دیکھیں پاکستان کی جو ایک جدوجہد ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جو کی اپنا خون دے کے وہ سینچا تھا، اس کو ملک کو آزادی حاصل کی تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو مسلمان تھے ان کو وہ مواقع ملیں جو کہ باقی لوگوں کو مل سکتے ہیں. تو آج ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے انگلینڈ بھی دیکھا اور اس کے علاوہ بہت سارے ممالک میں گیا ہوں کانفرنسز کے ذریعے اور باقی لوگ ہیں، لیکن میں آپ کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے اچھا ملک پاکستان جیسا ملک اور کوئی نہیں ہے. آپ کو اس ملک کی قدر کرنی چاہیے، یہ جنت ہے. جنت کی قدر جب آپ کرتے ہیں، جب آپ کو باہر جاتے ہیں تو آپ کو اپنا کموڈ بھی خود صاف کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنی کلیننگ کرنی پڑتی ہے اور بہت مصائب میں سے گزرنا پڑتا ہے بڑی اس کے لیے. تو میں اپنی گفتگو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں نا، تو بہت سے نوجوان جو ہیں مجھے پتہ ہے آپ سے ایگری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ایگری نہیں کر رہے وہ ان سے ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن سارہ تنویر صاحبہ، یو آر اندر ایگزامپل. آپ بھی پاکستان سے پڑھنے کے لیے انگلینڈ گئی اور وہاں پہ آپ نے بڑا اچھا ایک آپ کا روزگار کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر آپ پاکستان واپس آ گئی. واپس پاکستان آپ کا آنا جو ہے اس پہ کبھی آپ کو پشیمانی یا پچھتاوا تو نہیں ہوا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. بیکاز جب میں پاکستان واپس آ گئی تو میرے پاس ایک فرسٹ موور ایڈوانٹیج تھی. آئی ہیڈ اے ڈگری ان ایمبرولوجی جو اس وقت پاکستان میں بالکل بہت کم لوگوں کے پاس تھی. So when I came back, I was welcomed really well and I was running 2 labs in Pakistan. And I think کہ جو مجھے اپرچونٹی اور جو مجھے مینٹرشپ پاکستان میں آ کے ملی وہ مجھے کبھی بھی باہر نہیں مل سکتی تھی. تو اٹ واز اے ڈیسیجن دیٹ آئی نیور ریگریٹ. اینڈ آج جو آپ کی جو عزت آپ کو آپ کی ملک دے سکتا ہے وہ کوئی کہیں نہیں آپ کو مل سکتی. انگلینڈ میں آپ زیادہ پیسے کما رہی تھیں یا پاکستان میں زیادہ کما رہی تھیں؟ انیشلی انگلینڈ کی آفر تو میری بہت بہتر تھی پاکستان سے، بٹ آبویسلی when you come back آپ you work your way to it. اچھا، آپ تھوڑا سا یہ نوجوانوں کو یہ بتائیں گی کہ آپ واپس کیوں آئیں؟ کیا چیز آپ کو واپس لے کے آئی؟ The fact that it was my country, I wanted to come back and bring this skill to my country. اچھا. Because اس وقت embryology کی I was the first person to do this degree in embryology. So Pakistan was lacking.
پاکستان میں صرف 2 IVF سینٹرز تھے تب جب میں واپس آئی تھی. اب پاکستان میں ماشاءاللہ 10-12 ہیں. سو اٹ واز دس, آئی وانٹڈ ٹو برنگ بیک دس ڈیولپمنٹ. اور جو آپ کے جیسے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان سے باہر امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپین کنٹریز میں اور جگہ پہ پڑھ رہے ہیں, اچھے پیسے کما رہے ہیں, بہت اچھے پیسے کما تو رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ اس وقت پاکستان واپس آ جائیں تو ہر کوئی تو سارا تنویر نہیں بن سکے گا نا؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ ایک جرنی ہوتی ہے نا, وہ ایک جرنی ہوتی ہے. وین یو کم بیک اینڈ یو اسٹارٹ دا جرنی, ابھی ایک دم اف یو کم بیک اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی ٹو اسٹیبلش یور سیلف. سو اٹ از دا جرنی دیٹ آئی ہیو ڈن 18 years now in this field, which I have given me a lot of respect now. ٹھیک ہے.